ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے شاید. یہ فرماتے ہیں کہ انشورنس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اور اس کی خاص کچھ ٹرمینالوجی ہیں، جیسے جہالہ اس میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے یا کچھ اور ٹرمز ہیں، وہ ذرا واضح کیجیے گا. اور کیا یہ اللہ پر توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی فکر کریں. اس کی تعلیم ذاتی زندگی میں بھی دی گئی ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے مستقبل کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھیں گے اور آپ سب کچھ خرچ کر ڈالیں گے تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ اس موقع کے اوپر خائب و خاسر ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو گویا آپ کو اپنے مستقبل کے لیے، یعنی جب آپ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچا کے رکھنا چاہیے. یہ خدا کی دی ہوئی عقل ہے. اجتماعی سطح پر اس کی نہایت اعلیٰ تعلیم سورہ یوسف میں دی ہے. یعنی بادشاہ کو خواب دکھایا گیا، قحط آنے والا ہے. بالکل صحیح ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس قحط کے معاملے میں ایک مستقبل کی کئی برسوں کی منصوبہ بندی کی ہے. صحیح ہے. اس میں کم بیش 7 سال کا عرصہ ایک ہے، 7 سال کا عرصہ ایک ہے. اتنے لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. تو یہ ضروری ہے. خدا نے ہم کو عقل دی ہے. انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ جبلت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کتنے جانور ہیں جن کا مطالعہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنا 6 ماہ کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، غذا اکٹھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو بندوبست کرنا چاہیے جائز طریقوں سے. انشورنس یا بیمے کے معاملے میں جو اصل بحث پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقد تجاری ہے یا عقد معاونت ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو فقہی ذہن کے لوگ ہیں اس کو عقد تجاری کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کی وضاحت کر دیجیے گا. یعنی مطلب یہ کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ سے میں پیسے لیتا ہوں، بیع و شراء کرتا ہوں، یا آپ مجھے قرض دیتے ہیں، تو وہ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک کمپنی قائم کی ہے اور میں نے آپ کو ماہانہ پریمیم کی شکل میں قرض دینا شروع کر دیا ہے، اور اس پر اب آپ جو کچھ مجھے دیں گے وہ سود ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ایک دوسرے دعویے سے دیکھا جائے کہ یہ کوئی اس طرح کا عقد تجاری ہے ہی نہیں، یہ عقد معاونت ہے. یعنی 10 آدمیوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم آپس میں تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس مشکل کے موقع پر اس طریقے سے اس قاعدے کے مطابق اس کی مدد کر دی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ عقد معاونت ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ عقد معاونت سادہ جگہ پہ بھی ہوتا ہے. یعنی ایک محلے کے لوگوں نے طے کر لیا، خاندان کے لوگوں نے طے کر لیا، ایک دفتر کے لوگوں نے طے کر لیا. اس کو اس سے آگے بڑھ کر دور حاضر میں آرگنائز کر دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اس کے آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں. انشورنس کمپنی کیسے وجود میں آتی ہے؟ صحیح ہے. آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں، اور ہم آپ سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے. ہم آپ سے اس روپے کو خرچ کر کے آگے اس پہ کاروبار کر لینے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. جمع ہو جائے گا نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ چاہیں تو اس موضوع کے اوپر میں نے مقامات میں جو مضمون لکھا ہے بیمہ کے عنوان سے، اس کو پڑھ لیں. غلطی بنیادی طور پر وہاں ہوئی ہے. تو عقد تجاری میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ غرر نہ ہو، ضرر نہ ہو، جہالت نہ ہو. یہ مسائل اصل میں عقد معاونت میں ہوتے نہیں. یہ ہوتے ہی نہیں ہوتے. اچھا، آپ جب بیمہ کمپنی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسے کو کاروبار میں لگائے اور اس سے منافع حاصل کرے، تو آپ اسے ایبسلوٹ اجازت تو نہیں دے رہے، آپ اسے کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اسے مطلق اجازت نہیں دے رہے. اگر وہ کسی حرام کاروبار میں لگائے گا اور پھر اس کا منافع آپ کو لوٹائے گا تو پھر تو اس میں قباحت آئے گی نا. اصلاً منافع نہیں ہوتا. اصلاً یہ ہے کہ یہ تجربے سے معلوم کیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے. دیکھیے نا، 50 لوگوں نے مل کے 10 روپے دیے تو مطالبہ کتنا آئے گا؟ اب تک کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 13%، 14% سے زیادہ مطالبہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے وہ آپ کی رقم میرے پاس آ جاتی ہے، میری آپ کے پاس چلی جاتی ہے، اصلاً وہی سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا. تو اس لیے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تاہم یہ ممکن ہے کہ بڑے پیمانے کی بعض ٹرانزیکشن میں کچھ منفعت بھی ان کو اپنی دینی پڑ رہی ہو. تو یہ بہرحال ان کا کام ہے، ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ نیک کام کریں، اچھے آدمی بنے. یہ وہاں ہوگا. اصل میں جو بیمے کا پورا معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں. انشورنس صحیح ہے یا نہیں، مذہب کے اعتبار سے تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، وہی رازق اور مددگار ہے. تو پھر اتنی لمبی منصوبہ بندی کے کیا معنی؟ اللہ پر توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ تدبیر نہ کریں. تدبیر کرنے کی اللہ نے خود تعلیم دی ہے. بلکہ مالی معاملات میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا ہے، میں آج کل اسی پر لکھ بھی رہا ہوں، کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے موقعوں پر اس کے کام آئے. تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے طریقے بتائے ہیں ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو رازق نہیں سمجھتے.
آپ دیکھیے کہ مصر میں جب قحط کا اندیشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے رویا کے ذریعے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تعلیم دی اور اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے سے وہ منصوبہ بندی کرائی اور پھر یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں لوگ قحط سے بچے رہے، یعنی قحط کی آفات سے بچے رہے۔ تو اس کو بالکل ممنوع قرار نہیں دیا گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں قائم کردہ اس کے اصول ہیں جن کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجیے، اس میں اصلاً کوئی خرابی نہیں۔ اس وقت خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ تجارتی طریقے پر کیا جاتا ہے، حکومت اس میں اس طریقے سے مداخلت نہیں کرتی، تو جو روپیہ جمع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ وہ سود پر بھی لگاتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے سسٹم کی خرابی ہے، اس کا انشورنس سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں متوازن رائے میرے نزدیک یہی ہے۔ اگرچہ عام طور پر ہمارے علماء اس کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن وہ اعتراضات کبھی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ میرے نزدیک اس میں جو ایک بڑے جلیل القدر عالم عالم عرب کے ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا، انہوں نے جو فقہ اکیڈمی میں جب اس پہ بحث ہوئی ہے تو اس پر نوٹ لکھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور اس میں انہوں نے پورا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ اس کو جس طریقے سے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے وہ بہت۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کی جو بچت اسکیمیں ہیں، قومی بچت اسکیمیں ہیں، ان پر ہمیں انویسٹ کرنا ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انشورنس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے حصے پر پہلے تبصرہ کیے دیتا ہوں، انشورنس اپنی ذات میں انسانیت کی خدمت کا ایک بہت اچھا نظام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو کمپنیاں انشورنس کا کام کرتی ہیں، بالخصوص تجارتی انشورنس کا، وہ جو کچھ ان کے پاس جمع ہوتا ہے اس کو پھر آگے بعض اوقات سودی کاروبار میں لگا دیتی ہے۔ تو یہ ایک قباحت اس کے اندر ہے، ورنہ خود انشورنس ایک بڑا مفید ادارہ ہے اور اس نے قدیم قبائلی تمدن کی جگہ لے لی ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک خرابی ہے، وقت کے ساتھ دور ہو جائے گی۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو چیزیں صراحتاً غلط ہوتی ہیں ان سے روکتا ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں وقت کا انتظار کرتا ہے، جس طرح اس نے غلامی کے بارے میں کیا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کی جو بچت اسکیمیں ہیں، قومی بچت اسکیمیں ہیں، ان پر ہمیں انویسٹ کرنا ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انشورنس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے حصے پر پہلے تبصرہ کیے دیتا ہوں، انشورنس اپنی ذات میں انسانیت کی خدمت کا ایک بہت اچھا نظام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو کمپنیاں انشورنس کا کام کرتی ہیں، بالخصوص تجارتی انشورنس کا، وہ جو کچھ ان کے پاس جمع ہوتا ہے اس کو پھر آگے بعض اوقات سودی کاروبار میں لگا دیتی ہے۔ تو یہ ایک قباحت اس کے اندر ہے، ورنہ خود انشورنس ایک بڑا مفید ادارہ ہے اور اس نے قدیم قبائلی تمدن کی جگہ لے لی ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک خرابی ہے، وقت کے ساتھ دور ہو جائے گی۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو چیزیں صراحتاً غلط ہوتی ہیں ان سے روکتا ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں وقت کا انتظار کرتا ہے، جس طرح اس نے غلامی کے بارے میں کیا۔ انشورنس صحیح ہے یا نہیں؟ مذہب کے اعتبار سے تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، وہی رازق اور مددگار ہے، تو پھر اتنی لمبی منصوبہ بندی کے کیا معنی؟ اللہ پر توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ تدبیر نہ کریں، تدبیر کرنے کی اللہ نے خود تعلیم دی ہے، بلکہ مالی معاملات میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا ہے، میں آج کل اسی پر لکھ بھی رہا ہوں، کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے موقعوں پر اس کے کام آئے۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے طریقے بتائے ہیں ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو رازق نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیے کہ مصر میں جب قحط کا اندیشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے رویا کے ذریعے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تعلیم دی اور اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے سے وہ منصوبہ بندی کرائی اور پھر یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں لوگ قحط سے بچے رہے، یعنی قحط کی آفات سے بچے رہے۔ تو اس کو بالکل ممنوع قرار نہیں دیا گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں قائم کردہ اس کے اصول ہیں جن کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجیے، اس میں اصلاً کوئی خرابی نہیں۔ اس وقت خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ تجارتی طریقے پر کیا جاتا ہے، حکومت اس میں اس طریقے سے مداخلت نہیں کرتی، تو جو روپیہ جمع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ وہ سود پر بھی لگاتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے سسٹم کی خرابی ہے، اس کا انشورنس سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں متوازن رائے میرے نزدیک یہی ہے۔ اگرچہ عام طور پر ہمارے علماء اس کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن وہ اعتراضات کبھی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ میرے نزدیک اس میں جو ایک بڑے جلیل القدر عالم عرب کے ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا، انہوں نے جو فقہ اکیڈمی میں جب اس پہ بحث ہوئی ہے تو اس پر نوٹ لکھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور اس میں انہوں نے پورا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ اس کو جس طریقے سے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے وہ بہت